عورت کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے، 4 اوصاف پائے جانے چاہیے، اور ہماری مائیں اور بہنیں ان 4 اوصاف کو اپنی گرہ سے باندھ لے اور اس کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کا عہد اور ارادہ مصمم کر لیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے۔ یہ حیا بنیادی چیز ہے۔ جس مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے اندر حیا آ جاتی ہے وہ پاک دامن ہوگی، وہ عفیفہ ہوگی، وہ مردوں کے حقوق ادا کرنے والی ہوگی، کبھی غیر کی طرف نگاہ اٹھ نہیں سکتی، گناہ کی طرف اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے، کبھی گناہ کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتی، تمام کے حقوق پورے طور پر ادا کرے گی، اور تمام گناہوں سے روکنے والی یہ حیا ہے اور یہ شرم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ الحیاء شعبۃ من ایمان، یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جب حیا رخصت ہو جاتی ہے تو میرے آقا کا سچا فرمان ہے پھر تیرا دل جو چاہے وہ کر، یعنی جب بے حیا بن جاتا ہے تو پھر بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اللہ کا ڈر اور خوف بھی اس کے دل میں نہیں رہتا، تو وہ ایسی عورت شوہر کے حقوق کس طرح ادا کرے؟ یقیناً زندگی کے اندر بے چینی، بدامنی اور بے سکونی ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری مائیں اور بہنیں حیا کو اپنائیں، مرد ان کا خیال رکھیں لیکن یہ حیا کو اختیار کریں۔ دوسری چیز لب شیریں ہو، زبان شیریں ہو، زبان کے اندر مٹھاس ہو، جب اپنے شوہر سے بولے تو نرم انداز سے بولے، میٹھے انداز سے بولے، پیار بھرے اور محبت بھرے لہجے میں بولے۔ قرآن کریم کے اندر اجنبی مردوں کے لیے الگ حکم ہے، احادیث شریفہ میں اپنے شوہروں سے بات کرنے کا الگ انداز بیان کیا گیا ہے۔ جب عورتوں سے مرد اجنبی بات کرے پردے کے پیچھے سے یا فون پر یا کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے تو سخت لہجے میں، کرخت لہجے میں اور سخت انداز میں بات کرے تاکہ کسی کے دل کے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، شیطان وسوسہ نہ ڈالنے پائے۔ لیکن جب اپنے شوہر سے گفتگو کرے تو اس طرح جس طرح منہ سے اور زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں اور اس کے دل کے اوپر اس کی محبت اثر انداز ہو جانی چاہیے، اس طرح زبان شیریں ہو، زبان کے اندر مٹھاس ہو۔ یہی زبان ایسی ہے کہ اگر اس کو سخت استعمال کیا اور غلط استعمال کیا تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، اور اگر اس کو مٹھاس کے ساتھ استعمال کیا تو پھر غیر بھی اپنے ہو جائیں گے، بیگانے بھی اپنے بن جائیں گے۔ اس لیے دوسری صفت عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ زبان شیریں ہو اور زبان کے اندر مٹھاس ہو۔ اگر زبان کے اندر مٹھاس ہوگی تو اپنی نندوں کو، اپنی ساس کو، اپنے سسر کو، خاص طور سے اپنے شوہر کو پھر یہ عورت اپنا بنائے گی، اور اس کی زبان کی مٹھاس اور شیرینی سب کو اپنا بنانے میں سب سے بڑی معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ایک مقولہ ہے کہ یہ زبان اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس زبان سے اگر غلط بات نکلتی ہے تو وہ گناہ کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اسی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے اور جہنم کی گہری وادیوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز حیا کو اختیار کرے، دوسری چیز زبان شیریں ہو، زبان کے اندر مٹھاس ہو اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے۔ تیسری چیز دل کے اندر نیکی ہو، طبیعت کے اندر نیکی ہو، طبیعت کے اندر صلاح ہو۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے اور شوہر کے حقوق بھی پورے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ اس لیے دل کے اندر نیکی ہو۔ اور چوتھا وصف عورت کے اندر یہ پایا جانا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پیر گھر کے کام کاج کے اندر مشغول رہیں۔ وہ ثواب جو میدان جہاد کے اندر مرد حاصل کر سکتا ہے، وہ ثواب جو مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں حاصل کر سکتا ہے،
وہ ثواب جو مرد وہ عبادتیں ادا کر کے انجام حاصل کر سکتا ہے جو عورتیں ادا نہیں کر سکتی ہیں، لیکن عورت اگر اپنے گھر کے کام کاج کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ گھر کی چہار دیواری میں اس کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بچوں کی دیکھ ریکھ پر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شوہر نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب بیوی شوہر کی طرف اور شوہر بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسرت، خوشی اور شادمانی اور رضا کا اعلان کرتا ہے اور اللہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی چہار دیواری میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عورتوں کو عطا فرما دیا ہے کہ جب دیکھو اپنے شوہر کی طرف مسکراہٹوں کے ساتھ دیکھو، ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من زوجۃ صالحہ۔ جو اللہ سے تقوی کے بعد، اللہ سے ڈر کے بعد جو مومن حاصل کرتا ہے، بہترین عورت سے اس کے لیے کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ اچھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے وہ عورت ہے کہ ان امرہا اطاعتہ، اگر شوہر اس کو حکم دیتا ہے تو فوراً وہ بیوی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ ان نظر الیہا سرتہ، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی ناز و ادا سے اور اپنے طور و طریق سے اس طرح اپنے شوہر کے دل کو لبھاتی ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان اقسم علیہا ابرتہ، اگر شوہر کبھی ناراض ہو جائے، کبھی غصہ ہو جائے اور قسم کھا لے تو بیوی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی قسم کو پورا کرتی ہے۔ کبھی ناراضگی میں شوہر قسم بھی کھا لیتا ہے کہ میں اگر تو نے ایسا کیا تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا۔ اب وہ کام مباح ہے، کرنا بھی جائز نہ کرنا بھی جائز، تو اب عورت صرف اپنے شوہر کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کام کے قریب نہیں جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہترین عورت ہے، نیک عورت ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر شوہر کہیں سفر پر چلا جائے، گھر سے باہر چلا جائے کام کاج کے لیے، تو نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، پھر خیر خواہی کرتی ہے اپنی جان کے اندر بھی اور شوہر کے مال کے اندر بھی، یعنی نہ تو اپنے حسن و جمال کا غیروں کے سامنے اظہار کرتی ہے، اپنے گھر میں بغیر شوہر کی اجازت کے دوسروں کو آنے نہیں دیتی ہے، اور اپنے شوہر کے مال میں کبھی ناجائز اور بیجا تصرف نہیں کرتی ہے۔ جو عورتیں ناجائز اور بیجا تصرف کرتی ہیں شوہروں کے مالوں میں اور پیسے میں، اللہ تعالیٰ وہاں سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور جو خیر خواہی کے ساتھ تصرف کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو چار اوصاف کو ہماری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں، انشاءاللہ گھر جنت نمونہ بن جائے گا، شوہر کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ حیا کو اختیار کریں، اپنے شوہر کے لیے زبان کو شیریں اور میٹھا بنا لیں، اپنے دل کو نیک بنا لیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف راسخ کر لیں، اور اسی طرح چوتھا وصف یہ بیان کیا کہ گھر کے کام کاج کے اندر مشغول رہیں۔ صفائی بھی اگر کی ہے تو ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سمجھ کر اگر گھر کی صفائی ستھرائی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ باہر کی زندگی میں جو اچھے اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ مرد کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس نے خاتون کو وہی اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف عورتیں یہ اختیار کر لیں اور مرد کچھ اوصاف اختیار نہ کریں، گھر کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہو نہیں سکتا، محبت اور پیار آ نہیں سکتا۔ اس لیے مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ سب سے پہلے مرد اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرے، تحمل کا مادہ اور برداشت کا مزاج بنائے، کیونکہ اگر تحمل اور برداشت کا مادہ نہیں ہے تو ذرا ذرا سی بات پر نازیبا الفاظ، ذرا ذرا سی بات پر گالیاں ہیں، اور اگر ایسی ویسی غلطی ہو گئی تو پھر 1 2 3 اپنے نکاح سے بھی خارج کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔